تعریفیں رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جس کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں، وہ ہمارا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جنہوں نے اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے پوری جد و جہد کر ڈالی اور دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ عزیزوں اور دوستو، آج کا جو درس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک کے متعلق ہے، تاکہ ہم دل کی گہرائیوں سے اللہ رب العالمین کی تصدیق کریں، اس کی معرفت حاصل کریں اور اس سے تعلق جوڑیں اور اس سے محبت کریں، اس کی نعمتوں کو یاد کریں کہ اس نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں جس کے شمار کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اس کی عظمتیں، اس کی بڑائیاں کھول کھول کر آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ میرے دل میں بھی اللہ کا یقین اور ایمان پختہ ہو جائے اور اس کی محبت میری دل کی گہرائیوں میں آ جائے، اور آپ کو بھی اور سارے جہان کے مومنوں کے دلوں کے اندر بھی جو جو یہ بات سنے، جس جس تک اللہ کی یہ بات پہنچے، اور اس ٹوٹی پھوٹی بات کو رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اور ہم رب العالمین کا تعارف اور اس کی معرفت قرآن کریم کے ذریعے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ ویسے تو ہمیں اللہ رب العالمین کا بچپن سے تعارف ہو رہا ہے، اور کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ کائنات کا واقعی کوئی مالک اور خالق ہے، پر جس طرح قرآن چاہتا ہے، جس سٹیج پر ہمیں لانا چاہتا ہے، وہ بات اس لیے نہیں کہ ہم قرآن کریم کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، جتنی پچھلی کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو چھوڑ دیں، آج سے نئے سرے سے قرآن کریم کی طرف آئیں، سنیں اور سوچیں، پڑھیں اور دیکھیں اور غور کریں کہ رب العالمین نے کتنے ہی دلائل دیے ہیں اپنی ذات مبارک کے متعلق اور کائنات میں غور اور فکر کرنے کے متعلق۔ چلیں اور آئیں میرے ساتھ اللہ کی کتاب کی سیر کریں کہ رب العالمین نے کتنی حقیقتوں کو کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے سورۃ الدخان کے اندر، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے کھیل کے طور پر تخلیق نہیں کیا، اور ہم نے ان دونوں کو تخلیق نہیں کیا مگر حق کے لیے، لیکن اکثر لوگ یہ راز نہیں جانتے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہوتا ہے بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اتنا ہی کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کے امر سے ساری کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا ہوا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین کا نام البدیع، ایجاد کرنے والا، جس کا مادہ بے دال عین، ابدع الشیء، اس نے ایک ایسی نئی چیز ایجاد کی جس سے پہلے کوئی مثال موجود نہ تھی، لہذا رب العالمین تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے اور موجد ہے۔ آگے چلنے سے پہلے یہ بات غور سے سنیں اور سمجھیں، جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آنے والے ہوتے ہیں، ہم ان کی آمد سے پہلے، ان کے آنے سے پہلے کھانا تیار کرتے ہیں، گھر میں مشروبات رکھتے ہیں، طرح طرح کے پھل رکھتے ہیں، ان کے لیے الماری سے برتن نکال کر صاف کرتے ہیں، طرح طرح کے مشروبات تیار کرتے ہیں یا بازار سے خرید کر لاتے ہیں۔ اگر یہی بات کسی ملک کے صدر یا بادشاہ کے ہاں ہو، یعنی اگر کسی بادشاہ کا مہمان آنے والا ہو تو اس کے خادم یہ کام سر انجام دیتے ہیں، سارے محل کو صاف کیا جاتا ہے، میزیں اور کرسیاں لگائی جاتی ہیں، خاص کر کھانے والا ہال طرح طرح کے پھولوں سے سجایا جاتا ہے، عطر کی بارش کی جاتی ہے، میز پر مختلف قسم کے برتن رکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح رب العالمین نے انسان کے
پیدا ہونے سے پہلے ہی کائنات کے اندر اس کی مہمان نوازی کے لیے، خدمت کے لیے لگا دیا۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے آسمان سے پانی برسایا، بارش برسائی، اور اس نے اس پانی کے ساتھ تمہارے لیے پھلوں میں سے رزق نکالا، پس کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی جان بوجھ کر اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ انسانوں کی تخلیق سے پہلے ہی رب العالمین نے انسانوں کے لیے ہزاروں قسم کی نعمتیں پیدا کر دی۔ طرح طرح کے پھل، اگر ایک پھل پسند نہیں تو دوسرا کھا لے، طرح طرح کے پھول، اگر ایک پھول پسند نہیں تو دوسرے کو دیکھ لے، ان کی خوشبوئیں اور ان کے رنگ طرح طرح کے پیدا کر دیے۔ ایک اطلاع کے مطابق پھول کی 1 لاکھ سے زیادہ اقسام ہیں، اور پھلوں کی بھی انتہا کوئی نہیں۔ جس ملک میں جائیں آپ کو طرح طرح کے پھل ملیں گے جو آپ نے کبھی ساری زندگی سوچے بھی نہیں۔ صرف ایک انگور کی قسمیں دیکھیں کہ اس زمین پہ 160 قسمیں ہیں انگور کی، اللہ اکبر۔ اور پھولوں کے اوپر چلنے والی پیاری پیاری ننھی ننھی تتلیاں جن کی تقریباً 10,000 سے زیادہ اقسام ہیں، اور ہمارے سامنے 3 قسم کے عالم ہیں، یعنی سمندر، میدان اور آسمان۔ آسمان پہ پرندوں کی کتنے ہزار قسمیں ہیں یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ سمندروں کے اندر انسان نے جو قلم بند کی ہیں وہ 36,000 سے زیادہ اقسام ہیں مچھلیوں کی، اور دن بدن ان میں ترقی ہو رہی ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے کتنی چیزیں کھانے کے لیے پیدا کر دی ہیں۔ گلوں کی قسمیں، اگر ایک گلہ پسند نہیں تو دوسرا تیار ہے، اگر ایک سبزی پسند نہیں تو دوسری ہے۔ مشروبات، پینے کی چیزیں، اگر ایک پسند نہیں تو سینکڑوں تیار ہیں، اور شہد کی قسمیں اتنی ہیں جو شمار سے باہر ہے۔ اور اس زمین پہ تقریباً 10 لاکھ مخلوق آباد ہے۔ ان کی منشا کے مطابق ان کو رب العالمین اپنے حکم سے روزی پہنچا رہا ہے۔ یہ کریم کا دسترخوان ہے جس سے ہر ایک کھا رہا ہے، کبھی اس کے در میں کوئی کمی نہ ہوگی، جس سے دوست اور دشمن سب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بھائیوں اور دوستوں، غور کریں کہ ہم اپنے بچے کو جب پالتے ہیں، دودھ چھڑانے کے بعد طرح طرح کی نعمتیں جو خود کھاتے ہیں اس کو عطا کرتے ہیں، کیا ہم اس کے رازق ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمیں تو اس بات کا علم نہیں کہ یہ روٹی جو آج ہم نے کھائی ہے یا بچے کو دی ہے، اس کا دانہ کہاں اگا تھا، کس کھیت سے چل کر ہم تک پہنچا ہے، اور کتنے عوامل لگے ہیں اس کو اگنے کے لیے، کتنے دن درکار تھے، کتنا آکسیجن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، کتنی سورج کی کرنیں، کتنا پانی، کتنی کھاد اس کو مہیا ہوئی، پھر جا کر وہ اگا اور ہم تک رب العالمین نے پہنچایا۔ اس سبزی کو ہم کیا جانتے ہیں کہاں سے اگ کر ہم تک پہنچی ہے، اس بکرے اور مرغی کے گوشت کو کیا جانے کہاں سے چل کر ہم تک پہنچا ہے، اس جانور نے کہاں کہاں کیا کیا کھایا، مرغی نے کیا کیا دانے کھائے، پھر ہم تک پہنچی۔ ہم یہ نعمتیں مزے لے لے کر کھاتے ہیں، مگر افسوس کہ کھانے سے پہلے کبھی نہیں سوچا کہ ان چیزوں کو کس کریم نے ہمارے لیے پیدا کر دی ہے۔ جب ہم اپنے منہ میں غذا کو ڈالتے ہیں، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے رب العالمین نے ہمیں چھریوں جیسے دانت عطا فرمائے، اور کتنے بیلنس کے ساتھ، حسن و جمال کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور کس نے ہماری زبان میں طرح طرح کے ذائقے رکھ دیے۔ منہ میں غذا آنے کے فوراً بعد تھوک کے غدود فوراً تھوک کو ترشاں کرتے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ حلق سے غذا کو معدے میں پہنچایا جائے۔ کس نے معدے کو حکم دیا ہے کہ اس سے اجزاء نکال کر جگر کو دے؟ کس نے دل کو حکم دیا ہے کہ پمپنگ کے ذریعے سارے جسم میں خون کو بہائے اور غذا کو جگہ جگہ پہنچائے؟ اور کس نے پھیپھڑوں کو حکم دیا تھا کہ خون کی صفائی کرے؟ اور کس نے گردوں کو حکم دیا ہے کہ ہمارے جسم سے گندا مواد باہر پھینک دے؟ سورۃ الفرقان میں ارشاد ہوتا ہے،
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو بار بار ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا، اب جو چاہے اس سے سبق حاصل کرے یعنی نصیحت پکڑے، اور جو چاہے شکر گزار بنے، اور یہ سب کچھ رب العالمین نے بیکار پیدا نہیں کیا۔